بسم الله الرحمن الرحيم. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التائبون. رواه الترمذي وابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر. رواه الترمذي وابن ماجه. پہلی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہر آدمی خطا کار ہے، یعنی کوئی نہیں ہے جس سے کبھی کوئی خطا اور لغزش نہ ہو، اور خطا کاروں میں وہ بہت اچھے ہیں جو خطا اور قصور کے بعد مخلصانہ توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع ہو جائے۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک غرغرے کی کیفیت شروع نہ ہو۔ یہ دونوں حدیث استغفار اور توبہ کے تعلق سے ہے۔ بہت مختصر بات ہوگی اور دونوں حدیثوں کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ بہت دھیان کے ساتھ سنیں کہ حدیث کے اندر کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو تعلیم دی۔ پہلی بات ہم یہ جانیں کہ استغفار اور توبہ کسے کہتے ہیں۔ حضرات محدثین نظام فرماتے ہیں کہ دعا ہی کی ایک خاص قسم ہے استغفار۔ دعا ہی کی ایک خاص قسم کیا ہے؟ استغفار۔ استغفار کا مطلب کیا ہے؟ حضرات محدثین نظام فرماتے ہیں استغفار کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں اور قصوروں کی معافی اور بخشش مانگنا۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں اور قصوروں کی معافی اور بخشش مانگنا، یہ ہوا استغفار۔ اور توبہ، محدثین نظام فرماتے ہیں توبہ اور استغفار یہ دونوں آپس میں لازم اور ملزوم ہے۔ توبہ کی حقیقت کیا ہے؟ توبہ کی تعریف کیا ہے؟ توبہ کسے کہیں گے؟ محدثین نظام فرماتے ہیں توبہ کہتے ہیں کہ انسان جو گناہ اور نافرمانی یا ناپسندیدہ عمل اس سے سرزد ہو جائے، اس کے برے انجام کے خوف کے ساتھ اس پر اسے دلی رنج اور ندامت۔ کیا ہے توبہ کی حقیقت؟ یہ ہے کہ جو گناہ اور نافرمانی یا ناپسندیدہ عمل بندے سے سرزد ہو جائے، اس کے برے انجام کہ میرے اس گناہ کی وجہ سے کیا پتہ میری موت کفر کی حالت میں آ جائے، اس برے انجام سے خوف کھاتے ہوئے اس پر جو توبہ کر رہا ہے اس پر اسے دلی رنج اور ندامت، اور آئندہ کے لیے اس سے بچے رہنے اور دور رہنے کا اور اللہ کی فرما برداری اور اس کی رضا جوئی کا عزم اور فیصلہ کرے۔
اسے کہتے ہیں توبہ۔ تو دیکھ لیجیے توبہ اور استغفار یہ ایک طرح کے لازم اور ملزوم ہے۔ استغفار گناہوں کی معافی مانگنا اور توبہ اپنے گناہوں پر افسوس کرنا، رنج کرنا، پشیمان ہونا کہ کہیں میرے گناہ کی وجہ سے انجام میرا خطرناک نہ ہو جائے، آئندہ کے لیے عزم اور ارادہ اور فیصلہ کرنا کہ اب میں گناہ نہیں کروں۔ یہ ہوا توبہ اور استغفار۔ بہت سارے لوگ توبہ اور استغفار کو یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ اور استغفار وہی لوگ کریں گے جو خطا کار، جو گناہ گار ہیں۔ ایک لوگوں میں غلط فہمی ہے کہ توبہ اور استغفار وہی کرنا جو خطا کار ہے۔ نیکوکار ہے، اس کو کیا ضرورت ہے توبہ اور استغفار کرنے کی؟ یہ ایک غلط فہمی لوگوں کے اندر ہے۔ اس غلط فہمی سے ہمیں نکلنا چاہیے۔ ایک بات دماغ میں بٹھا لیں کہ توبہ اور استغفار ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کا بندہ ہے۔ ہر ایک کو توبہ اور استغفار کرنا ضروری ہے، اور توبہ اور استغفار اعلیٰ مقام تک پہنچنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ جتنے بھی مقربین گزرے ہیں، جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں، وہ ہر موقع پر توبہ اور استغفار کیا ہے۔ اب ہم سب جانتے ہیں حضور سے بھی کوئی بڑے اعلیٰ مقام پر ہو سکتا ہے؟ سب سے اعلیٰ و ارفع مخلوقات میں، ساری مخلوقات میں، سارے بندوں میں، سارے نبیوں میں سب سے اعلیٰ مقام حضور کا ہے۔ لیکن حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب حضور علیہ السلام جماعت کی نماز سے فارغ ہو جاتے، سلام جب پھیر لیتے امامت فرماتے ہوئے، فوراً حضور کی زبان پر کیا ہوتا؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرماتے۔ اب ذرا آپ غور کریں، ابھی تو نماز سے فارغ ہوئے، نماز کے فوراً بعد استغفار پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بھی اعلیٰ عرفہ ذات حضور کی۔ سلام کے فوراً بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کہہ رہے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ کیا حضور خطا کار تھے؟ کیا حضور معصوم نہیں ہیں؟ گناہوں سے معصوم حضور کی ذات ہے، تب بھی وہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ استغفار اور توبہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اور پڑھ کیوں رہے؟ نماز کے فوراً بعد۔ نماز میں تو کوئی بھی انسان گناہ نہیں کرتا، پھر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ حضور جیسے اعلیٰ و عرفہ ذات کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے نماز کے اندر کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو۔ اللہ سے یہ کہنا چاہتے ہیں، اللہ ہو سکتا ہے نماز میں کوئی کمی بیشی ہو جائے، اس لیے میں آپ سے استغفار کروں۔ تو ہر ایک کے لیے استغفار اور توبہ ضروری ہے۔ اور یہ استغفار کرنا، اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگنا، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ حضور کی کیا حدیث ہے؟ حضور نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا کرنا یہ بندگی اور عبادت کا مغز اور جوہر ہے۔ مغز اور جوہر ہے عبادت کرنا، مخ العبادہ فرمایا۔ اور ایک موقع پر حضور نے ارشاد فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے یہاں کوئی چیز دعا سے زیادہ عزیز اور قیمتی نہیں ہے۔ دعا سے زیادہ عزیز اور قیمتی اللہ کے نزدیک کچھ نہیں ہے۔ معلوم ہوا دعا بڑی چیز ہے۔ تو انسان کے لیے ضروری ہے دعا میں استغفار اور توبہ کرے، اللہ سے ہر وقت گڑ گڑاتے رہے اور دعا کرتے رہے۔
اسی لیے حدیث میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دن میں 70 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے، بعض حدیثوں کے اندر 100 مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ کبھی 70 اور کبھی 100، اس لیے حدیثوں کے اندر آتا ہے یہ جملہ۔ اس اصل میں محدث نظام فرماتے کثرت کو بتاتا ہے۔ عرب کے اندر قدیمی عرب میں یہ رواج تھا کہ جب کسی کثرت کو بیان کرنا ہوتا تو تعداد کو بیان کرتا۔ تو حضور بھی عربی ہیں، اسی لیے آپ جو ہے بار بار 70 اور 100 کا ذکر فرماتے تھے، اور اس سے مراد ہے کہ کثرت سے ذکر کرنا ہے۔ معلوم یہ ہوا حضور کثرت سے جو ہے استغفار کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو حدیث پڑھی گئی ہے، اس حدیث کا خلاصہ میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ جب یہ تمہید ہو گئی، پہلی حدیث یہ ہے کہ انسان خطا کار ہے، کوئی بھی انسان خطا سے قصوروار سے خالی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی خطا انسان سے سرزد ہوتا ہی ہے۔ آدم کا ہر فرزند خطا کار ہے، قصوروار ہے۔ اب خطا کار ہو جانا، قصوروار ہو جانا، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ آدم کے ہر فرزند سے خطا اور قصور ہوتے ہیں، لیکن خطا کاروں میں سب سے افضل ترین خطا کار اور قصوروار وہ ہے کہ غلطی کر کے اللہ کے سامنے گر گیا، غلطی کر کے اللہ کے سامنے اپنے قصور کا اعتراف کرے اور گڑ گڑائے کہ اللہ مجھ سے یہ خطا ہوئی ہے، میں اس پر اعتراف کرتا ہوں اور میں اپنی کمی کا احساس کرتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کرو، میں جری نہیں ہوں، میں گناہ کر کے اللہ آپ کے سامنے بہادری کا اظہار نہیں کیا، بلکہ میں نے بہت بڑا جرم کیا۔ اس کا اعتراف کرنا، جو بندہ بھی خطا کر کے قصور کر کے اعتراف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور اس کو ایک پروانہ ملتے ہیں، رضا، اللہ کی رضا اور خوشنودی ایسے بندے کو نصیب ہو۔ اور ہر مومن بندے کی خواہش یہ ہے کہ اللہ کی رضا اور خوشی مل جائے اور حضور کی رضامندی مل جائے۔ اس حدیث کا یہ خلاصہ ہے۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا جب تک کہ غلغلے کی کیفیت شروع نہ ہو۔ یہ حدیث جامع ترمذی میں ہے۔ کیا مطلب؟ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ موت کے وقت جب بندے کی روح جسم سے نکلنے لگتی ہے، محدث نظام فرماتے ہیں کہ حلق کی نالی میں ایک قسم کی آواز آتی ہے۔ حلق جو ہے اس سے ایک قسم کی آواز نکلتی ہے، اس کو عربی میں غرغرہ کہتے ہیں اور اردو میں خرہ چلنا کہتے ہیں۔ اردو میں خرہ چلنا اور عربی میں غرغرہ بولتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ دو آواز آتی ہے، محدث نظام فرماتے ہیں یہ موت کی آخری علامت ہے۔ اس حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ اس غرغرے کی کیفیت سے پہلے اگر انسان اپنے خطاؤں پر توبہ کر لیتا ہے، سچے دل سے، اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کی غرض سے، اخلاص کے ساتھ اگر اس سے پہلے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی توبہ قبول فرمائے۔ اب اگر غرغرے کی کیفیت ہو جائے تو محدث نظام فرماتے ہیں اب اس انسان کا رابطہ اس دنیا سے کٹ چکا ہے، اگلے والی دنیا سے اس کا رابطہ جڑ گیا ہے، اب ایسی حالت میں توبہ قبول۔ تو معلوم یہ ہوا جب تک اس دنیا
کے ساتھ اس انسان کا رابطہ ہے غرغرے کی کیفیت سے پہلے رابطہ اس دنیا سے انسان کا رہتا ہے. اگر اس حالت سے پہلے انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، یا کوئی اگر کافر ہے اپنے کفر سے باز آ جاتا ہے اور اللہ کا اقرار کر لیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول اور نبی مان لیتا ہے، تو اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں. اور یہ چیز اللہ کو محبوب بھی ہے، اور ایسا بندہ گویا کہ قابل اعتبار ہے، اس کے توبہ کو اللہ نے گویا قبول کر دیا. تو ہر انسان یہ خیال کرے کہ مجھے یہ کیفیت آنے سے پہلے توبہ کرنا. اب کسی کو معلوم نہیں کہ یہ کیفیت کب شروع ہوگی، کسی کو معلوم ہے؟ کون جانتا ہے کہ موت میری آج ہے یا کل ہے؟ تو کوئی بھی انسان اس خیال میں نہ رہے کہ میں کل توبہ کروں گا، یا پرسوں توبہ کروں گا، یا ایک ہفتے کے بعد توبہ کروں گا. کسی کو موت کا وقت معلوم نہیں. حضور نے فرمایا کہ میری حالت تو یہ ہے کہ میں جب ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو دوسری طرف سلام پھیرنے کا بھی مجھے امید نہیں کہ میں پھیر پاؤں گا کہ نہیں پھیر پاؤں گا. تو ہم اس خواب غفلت میں کیوں رہے کہ آج کے بجائے کل توبہ کریں، جب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوقات میں آنا افضل ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ مجھے اتنی بھی امید نہیں کہ میں دوسری طرف سلام بھی کر پاؤں گا کہ نہیں. تو پھر ہم اور آپ یہ کس زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ کل ہم جو ہے یہ کام شروع کریں گے؟ مثال کے طور پر نماز نہیں پڑھ رہے تو کل نماز پڑھنا شروع کریں گے، یہ کیسے؟ لہذا آج ہی سے کرنا ہے، اور آج ہی سے کر کے شیطان کو آئینہ دکھانا ہے. شیطان کو یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں آج سے نہیں کل سے کر، اس کو گویا کہ پچھاڑ. تو ہم میں سے ہر ایک انسان یہ ارادہ عہد کرے کہ ہم ایک منٹ کو اللہ کے احکام کے مطابق گزاریں گے، اور ہر وقت توبہ استغفار کے ساتھ ایک لمحے کو گزاریں گے، اور استغفار اور توبہ کو جز اور لازم سمجھ کر ہمیشہ استغفار اور توبہ کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو بھی ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ.